اور دین و شریعت کے بعد کھنچتے ہوئے چلے جو میرے نوجوان دیوار کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہیں میرے خیال سے انہیں ابھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں تو آگے بڑھ کر قوم کو سہارا دینا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ لہٰذا ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں، جو نوجوان درمیان میں بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لائیں تاکہ جب بچے مظاہرہ کریں تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ کلام مجلس سے آج کی روزہ دیگر تعلیمی کانفرنس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں تلاوت کے لیے گزارش کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس وقت اس اسٹیج پہ موجود زعماء تنظیم مکاتب، علماء کرام اور معاون کمیٹی کشمیر سے آئے ہوئے معززین تشریف فرما ہیں۔ ایک نظر ان کی طرف بھی اس وقت اسٹیج پہ موجود آقائے شمول ملت صدر ادارے تنظیم مکاتب لکھنؤ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شمول الحسن صاحب قبلہ تشریف فرما۔ ساتھ ہی ساتھ سیکریٹری ادارے تنظیم مکاتب لکھنؤ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ تشریف فرما۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صدیق الحسین صاحب قبلہ رکن مجلس انتظام تنظیم مکاتب لکھنؤ اسٹیج پر موجود ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید معقل عسکری صاحب قبلہ جوائنٹ سیکریٹری ادارے تنظیم مکاتب لکھنؤ آپ کے روبرو۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسین جعفر وہب صاحب رکن مجلس انتظام تنظیم مکاتب لکھنؤ اسٹیج پر تشریف فرما۔ عالی جناب مولانا توقیر حسین صاحب نمائندے انسپکٹران سینئر انسپکٹر تشریف فرما ہے اور انہیں کے ہمراہ عالی جناب مولانا سید کیفی سجاد صاحب انسپکٹر تنظیم مکاتب لکھنؤ، مولانا غلام حسن جو صاحب انسپکٹر معاون کمیٹی تنظیم مکاتب کشمیر، مولانا ہلال عباس صاحب انسپکٹر معاون کمیٹی تنظیم مکاتب کشمیر، مولانا محمد جواد یوسف صاحب انسپکٹر معاون کمیٹی تنظیم مکاتب کشمیر، مولانا غلام حسین پٹھان صاحب انسپکٹر معاون کمیٹی تنظیم مکاتب کشمیر، مولانا سید محمد علی قاضی صاحب انسپکٹر معاون کمیٹی تنظیم مکاتب کشمیر، مولانا اعجاز علی نور صاحب انسپکٹر معاون کمیٹی تنظیم مکاتب کشمیر، اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا فیاض حسین صاحب انسپکٹر تنظیم مکاتب کشمیر، آفس کلرک جناب مختار بشیر صاحب اور قافلے کے ہمراہ تشریف لائے ہوئے معززین آفس سیکریٹری جناب علی محمد ملا صاحب اور سیکریٹری مالیات جناب شفیق حسین صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ یہ پورا کاروان اس وقت میر خواب کی بستی میں نورانی شخصیتوں کے تعارف کے لیے آیا ہے اور آپ کے ذہن و دل کو مجلہ و منور کرنے کے لیے آیا ہے۔ انشاءاللہ اس پرنور اور متبادل جشن میں جہاں منتخب مکاتب امامیہ کے بچے اپنے بہترین مظاہرے کریں گے، وہی درمیان میں شعراء کرام کے نذرانہ عقیدت اور علماء کرام کی بصیرت افروز تقاریر بھی ہوں گے اور آخر میں مجلس عزا بھی ہوگی۔ آئیے حضرات باقاعدہ تلاوت کلام مجید سے آج کے اس جشن کا آغاز کرتا ہوں۔ تلاوت کے لیے گزارش کروں گا مکتب امامیہ بدنا خوشا مرگ، مکتب امامیہ بدنا خوشا مرگ سید ثاقب علی
تلاوت کے فرائض انجام دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں سید ثاقب علی مکتب امامیہ بدنا خوشامد بچے کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایک صاحب کوئی مائک کے پاس بیٹھے ہیں حسب ضرورت اس کی سیٹنگ چینج کر دیتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأكرام على رسول الله وآله الأكرام اللهم صل على محمد وآل محمد
अभी आप समाप्त फरमा रहे थे बगना खुशामद के सैयद साकिब अली सल्लल्लाहु की ज़बानी। वाकई बहुत अच्छा लहजा, बहुत अच्छी आवाज़, बेहतरीन तिलावत बगना खुशामद के सैयद साकिब अली सल्लल्लाहु की ज़बानी आप समाप्त फरमा रहे थे। अब जिन हजरात ने अरबी में नहीं समझा है, मैं 4 मसले उर्दू में उसी तिलावत का तर्जुमा करके बता दूं ताकि आप हजरात ज़हनी तौर पर अनार हो जाए। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। बतौर खास मुलाजा फरमाए कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर। बतौर खास शेर मुलाजा फरमाए खुदा बंदा मैं तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। अगर हजरात इन्हीं 4 मसलों के ज़रिए साया नात शरीफ के लिए गुजारिश करूँ। सैयद शाकिर हुसैन मकतब इमामिया बगना खुशामद, मकतब इमामिया बगना खुशामद के सैयद शाकिर हुसैन नात शरीफ का नजराना पेश करने के लिए डाइस को तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल करें बाबाज़ बुलंद सलवात पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए सबसे गुंबद वाले जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ए सबसे गुंबद वाले जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह तरा करना। जब वक्त नज़र आए आका दीदार
لینا رسوائے زمانہ کملی میں چھپا لینا اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. شاباش شاباش. نعت سرور پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے سید شاکر حسین مکتب امامیہ بدنا خوشامد. میں تمام مدرسین و منتظمین کی خدمت میں ایک گزارش یہ کروں گا، ہمارے اطفال سے لے کر پنجاب تک کے نصاب میں بہت اچھی سی نعتیں موجود ہیں. اگر یہ بچہ اسی نصاب کی نعت پڑھتا تو وہ نعت اور زیادہ مؤثر ہوتی، آپ کے دلوں پر اثر انداز ہوتی. لہذا منتظمین مدرسین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، جب بھی کبھی نعت شریف کا انتخاب کریں کیسٹوں سے نہیں بلکہ تنظیم کے نصاب سے کریں. آئیے حضرات، باقاعدہ مظاہرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے گزارش کریں مکتب امامیہ مولوی محلہ چھولا کے سید مصطفیٰ علی، مولوی محلہ چھولا کے سید مصطفیٰ علی جو تقریر کے لیے آ رہے ہیں. تقریر کا عنوان ہے عزاداری. عزاداری کے موضوع پر بہترین تقریر آپ سماعت فرمائیں. مکتب امامیہ مولوی محلہ چھولا کے سید مصطفیٰ علی کی زبانی بچے کی سلامتی کے لیے ایک جیتی جاگتی صلوات ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین سلام علیکم. فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے عزیزوں کی قربانی پیش فرما کر اسلام کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے. ہم شیعہ اور بہت سے دوسرے مذاہب قادیان کو ماننے والے اس واقعہ کی یاد عزاداری کی شکل میں مناتے ہیں. دنیا کی ہر قوم اپنے بزرگوں کو یاد رکھتی ہے. اس سے لوگوں میں جوش، جذبہ اور زندگی پیدا ہوتی ہے. قوم اور مذہب کے لیے کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے. تاریخ کے پرانے واقعات زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں. کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اس لیے ہم بھی ایک زندہ قوم کی حیثیت سے اس کی یاد مناتے ہیں. کربلا کے شہیدوں کی یاد ہم
माइक का नाम लगा अगर लोग इनाम देते हैं ना बड़े वाला बहुत अच्छा हुआ अज़ादारी के उन्वान पर बेहतरीन तकरीर अभी आप समाप्त फरमा रहे थे। देखिए फिर मैं एक बात सही तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ये वाह वाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह ये किसी शायर किसी खतीब या किसी जाकिर का हद बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि मौला खुद फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ। लिहाजा बोलते रहे, बच्चों की हौसला अफजाई करते रहे और अपना तारुफ कराते रहे। अज़ादारी के मौजू पर अभी आप तकरीर समाप्त फरमा रहे थे। मेरे फेहरिस्त में बहुत अच्छे अच्छे मुजाहरे हैं। इंशाअल्लाह ये के बाद दीगरे मैं आपकी बेहतरीन समातों के हवाले करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़हनी तौर पर सुनने के लिए आमादा हो जाएं, इसलिए कि ये बच्चे मुदर्रिसीन मुल्तज़िमीन बड़ी मेहनत करते हैं मुजाहरे को याद करने में, उसे तराशने में, उसे आप तक पहुँचाने में। लिहाजा कम अज कम अगर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करके बच्चों की हौसला अफजाई कर देंगे तो उनका दिल बड़ा हो जाएगा, उनके जज्बात में इजाफा हो जाएगा। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, जो बाहर खड़े हुए मोमिनीन हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि अभी इमाम बारगाह के अंदर बहुत जगह बाकी है। आप हज़रात दरवाजे पर न खड़े हों, बल्कि दरवाजे से गुजरते हुए शहर इल्म में आ जाए, इल्म के शहर में आ जाए, ताकि आपको सुनने और सुनाने का एक लुत्फ मिलता रहे। क्योंकि मैंने ये वादा किया है कि आप हज़रात को बेहतरीन समातों के हवाले बेहतरीन मुजाहरे पेश किए जाएंगे। फिलहाल हमारे फेहरिस्त में सैयद परवेज हुसैन काज़मी चौक छोला नज़्म पढ़ने के लिए आ रहे हैं। नज़्म का उन्वान है दीदार बनेंगे हम। मकतब इमामिया काज़मी चौक छोला के सैयद परवेज हुसैन नज़्म के लिए आ चुके हैं। नज़्म का उन्वान है दीदार बनेंगे हम। आप हज़रात से गुजारिश है दुरूद पढ़कर उनका इस्तक़बाल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सदर कॉन्फ्रेंस व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, सलाम अलैकुम। मैं आपके सामने एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है दीदार बनेंगे हम, दीदार बनेंगे। पर्दा है जो गफलत का आँखों से उठाएंगे, बेनूर जो आँखें हैं पुरनूर बनाएंगे। तंज़ीम मकातिब में बच्चों को पढ़ाएंगे, अहकाम शरीयत भी हर एक को बताएंगे। इस्लाम की राहों पर हम इनको चलाएंगे, हम इनको चलाएंगे। सर आल पैगंबर की चौखट पे झुका देंगे, हम इनके मुकद्दर को इस तरह बनाएंगे। शाबीर की मजलिस में हम अश्क बहाएंगे, मोती रहे उल्फत में इस तरह लुटाएंगे। इस दौलत गम को हम रहज़न से बचाएंगे, रहज़न से बचाएंगे। औलाद को हम अपनी जाहिल न बनाएंगे, हर हाल में हम इनको
تعلیم دلائیں گے پائی ہوئی عزت کو ہرگز نہ گوائیں گے جو دل میں ہمارے ہے وہ کر کے دکھائیں گے دیدار بنیں گے ہم دیدار بنائیں گے دیدار بنائیں گے اخلاق سے روکیں گے بڑھتے ہوئے ہر غم کو زخموں پہ لگائیں گے بیمار کے مرہم کو چھونے نہ کبھی دیں گے بے دین کو ازلم کو ہم گرنے نہیں دیں گے تنظیم کے پرچم کو اس علم کے پرچم کو کاندھے پہ اٹھائیں گے کاندھے پہ اٹھائیں گے سیاد صفت انسان اس کو نہ ہٹا پائے تنظیم کا دشمن بھی اس کو نہ مٹا پائے طوفان حوادث بھی اس کو نہ گرا پائے گر بھر کے بھی آئے تو اس کو نہ جلا پائے ایک ایسا نشیمن ہم گلشن میں بنائیں گے گلشن میں بنائیں گے نعرہ صلوات شاباش شاباش سیاد صفت انسان اس کو نہ ہٹا پائے تنظیم کا دشمن بھی اس کو نہ مٹا پائے طوفان حوادث بھی اس کو نہ گرا پائے گر بر کے بھی آئے تو اس کو نہ جلا پائے ایک ایسا نشیمن ہم گلشن میں بنائیں گے گلشن میں بنائیں گے جو کام نہیں ہوتا باطل کی حکومت سے کرتی ہے اسے دنیا اخلاق مروت سے یہ سن لے سکندر تو طاقت سے نہ دولت سے دن دور نہیں ہے وہ جب علم کی حکمت سے جو توڑے دے پاتھر وہ آئینہ بنائیں گے آئینہ بنائیں گے فرمان پیغمبر ہے اس میں تو نہیں دھوکا جس میں ہو ریاکاری بیکار ہے وہ سجدہ سارے رکھنے سے بت کونا بنتا ہے کہاں کعبہ قرآن کی آیت پر جب ہوگا عمل پیرا تب آگ سے دوزخ کی گر بر کو بچائیں گے
ہر بر کو بچائیں گے، ہم ہونے نہیں دیں گے توہین عدالت کی، یہ گاڑی کمائی ہے واللہ رسالت کی، تدبیر ضروری ہے اب اس کی حفاظت کی، پھیلی ہے زمانے میں جو آگ جہالت کی، تعلیم کے پانی سے ہم اس کو بجھائیں گے، ہم اس کو بجھائیں گے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ابھی آپ بہترین نظم سماعت فرما رہے تھے، دیدار بنیں گے ہم، دیدار بنائیں گے۔ واقعاً آپ کے اوپر ایک وجدانی کیفیت تعلیم ہو گئی ہے، بہترین آواز، بہترین مصرے تھے، دیدار بنیں گے ہم، دیدار بنائیں گے۔ پیران پیر دستگیر محمد حسین صاحب آپ سے گزارش ہے اور مولانا ذاکر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بزرگ ہیں، آگے تشریف لائیں تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی بچوں کے لیے منفعت بخش ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دیگر افراد سے بھی گزارش کروں گا کہ ابھی آگے جگہ خالی ہے، آپ حضرات اگر صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں تو کم از کم اسی بہانے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے گی، آپ کو بھی بہتر مظاہر سماعت کرنے کا موقع ملے گا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اس بستی کے سرپنچ جناب رفیق صاحب بھی ہیں اور ان کے پہلے میں بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات ذرا سا آگے آ جائیں تاکہ اس لیے کہ اب جو ایک نورانی ماحول اور اس کا سما بنا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سما برقرار حضرات آپ زحمت کریں، دیوار چھوڑ دیں اور اٹھ کے یہاں آگے آ جائیں۔ بچوں تو پیچھے جاؤ، بزرگوں کو آگے آنے دیجیے۔ بزرگ سے مراد 20 سال والے اٹھ جائیے، اٹھ کے ادھر آ جائیے۔ اگر اتنی بات کی نماز ہے تو ہم کر دیے، بچے پیچھے چلے جائیں اور آپ لوگ آگے سب لوگ آگے آ جائیں۔ پیچھے جاؤ بچوں کو، چھوٹوں پیچھے جاؤ بچوں، بڑوں کو آگے بیٹھنے دو، پیچھے دیکھو جا کے۔ بچوں کیا بات نہیں سنتے کیا؟ تم سے کہتے ہیں پیچھے جا کے بیٹھو، بزرگوں کو آگے بیٹھنے دو، جلدی پیچھے جاؤ۔ جوان لوگ آگے آئیں، جوان آگے آئیں، وہ دیوار سے لگائے رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ دینی تعلیمی کانفرنس مورخہ کی سرزمین پر منعقد ہے اور ماہران علماء تنظیم مکاتب کی موجودگی اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ واقعاً یہ شیعہ حیدر کرار کی بستی ہے جو علماء دوست بھی ہے اور علماء نواز بھی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بہترین نظم پڑھی گئی، دیدار بنیں گے ہم، دیدار بنائیں گے۔ واقعاً ادارے تنظیم مکاتب کا یہی نعرہ 11 اگست 1968 سے بانی تنظیم مکاتب مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ نے بلند کیا تھا۔ بستی بستی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، دیدار بنیں گے ہم، دیدار بنائیں گے۔ یہ مکاتب اسی اعلان کو بیان کر رہے ہیں، یہ کانفرنسیں اسی اعلان کے ترجمانے کر رہی ہیں۔ یہ
تبلیغی دورے اسی اعلان کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ تربیت مدرسین اسی اعلان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ مجھے وفا بن پوری کے 4 مسئلے یاد آ گئے ہیں جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، اس لیے کہ بچوں نے واقعی بڑی پیاری سی نظر پڑھی ہے اور تنظیم کے آغاز مقاصد بیان کیے ہیں۔ اسی سلسلے سے میں مرخات کے مومنین کی خدمت میں یہ 4 مسئلے پڑھ رہا ہوں، یہیں سے اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے گا اور اپنی سماعتوں کو بہترین مظاہرے کے لیے آمادہ کر دیجیے گا کہ خدا کے دین کی تقریم اب بھی باقی ہے۔ خدا کے دین کی تقریم اب بھی باقی ہے، نبی کی دی ہوئی تعلیم اب بھی باقی ہے۔ خدا کے دین کی تقریم اب بھی باقی ہے، نبی کی دی ہوئی تعلیم اب بھی باقی ہے۔ جب بکھر کے ہو گئے نابود نہ منظم لوگ، خدا کا شکر ہے تنظیم اب بھی باقی ہے۔ بکھر کے ہو گئے نامود نہ منظم لوگ، خدا کا شکر ہے تنظیم اب بھی باقی ہے۔ خدا کا شکر ہے تنظیم اب بھی باقی ہے۔ ابھی نعرہ لگ گیا ہے، آپ نے نعرے کا جواب دیا ہے۔ ہر ایک کے حصے میں تو نعرہ لگانا نہیں ہوتا ہے، نہ ان کی قسمتوں میں آتا ہے، نہ ان کے ضمیر میں آتا ہے، نہ ان کے خمیر میں آتا ہے۔ نعرہ وہی لگاتا ہے جو علی والا ہوتا ہے، نعرہ وہی لگاتا ہے تو غدیری ہوتا ہے، نعرہ وہی لگاتا ہے جو کربلائی ہوتا ہے۔ اب آپ نے نعرہ لگاتا ہے تو میں 4 سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد بہترین مظاہرہ ہے۔ سرے نیزہ سرے مقتل سرے دربار بولے گا۔ ہمارے پاس ملاقہ فرمائیے گا 4 سے تازہ ترین مولانا نقی عسکری صاحب، سرے نیزہ سرے مقتل سرے دربار بولے گا، علی و فاطمہ کا خون ہے ہر بار بولے گا۔ سرے نیزہ سرے مقتل سرے دربار بولے گا۔ آخری فرد تک توجہ ہے، جو گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں وہی تائید کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ سرے نیزہ سرے مقتل سرے دربار بولے گا، علی و فاطمہ کا خون ہے ہر بار بولے گا۔ تو کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، زبانیں چپ رہیں گی حشر میں کردار بولے گا۔ زبانیں چپ رہیں گی حشر میں کردار بولے گا، زبانیں چپ رہیں گی حشر میں کردار بولے گا۔ آئیے حضرات، آپ حضرات کے روبرو کروں مکتب امامیہ کھڑی کمل کوٹ، مکتب امامیہ کھڑی کمل کوٹ، سید نیسم عباس اور سید زین عباس مطالعے کے لیے آ رہے ہیں۔ مطالعے کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ بہترین موضوع ہے، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، مکتب امامیہ کھڑی کمل کوٹ کے مطالعے کے لیے آ چکے ہیں۔ ان بچوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز حاضرین سامعین السلام علیکم۔ میرا نام سید نیسم عباس ہے۔ میرا نام سید حسین علی ہے۔ ہم مکتب امامیہ کھڑی کمل کوٹ سے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک مکالمہ پیش کریں گے جس کا نام ہے زکوٰۃ۔ السلام علیکم نیسم بھائی۔ وعلیکم السلام حسین بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں؟ جی الحمدللہ۔ نیسم بھائی، کیا آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ کیا ہے؟ ہاں حسین بھائی، خدا نے مال میں غریبوں پہ جو حصہ رکھا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نیسم بھائی، کیا زکوٰۃ واجب ہے؟ کہتے ہیں پوری میں تو بہت سی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نیسم بھائی، زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہے؟ دینے والے کے ایمان میں رنگ ہوتی ہے اور غریبوں کے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ نیسم بھائی، زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہے؟ سونے کے سکے، چاندی کے سکے، جو گیہوں، کشمش، دودھ، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ بھائی، کتنی بڑی جذبات پر زکوٰۃ واجب ہے؟ 847 کلا یا اس سے زیادہ پر۔ نیسم بھائی، کیا اس پیسے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں، اس پر خمس واجب ہے۔ غریبوں کی جو غلہ یہ پیسہ دیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ فطرہ ہے، ایسی زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کا نکالنا ہی واجب ہے۔ بہت بہت شکریہ نیسم بھائی، آپ کی ملاقات سے ہمیں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ شکریہ کہ زکوٰۃ کا نہ جاننے والے کو بتانا اسلام میں فرض ہے۔
इधर आओ, ये मोमोस वाली पढ़ते हो तो मौलाना खलील कमलकेट की सैयद यूसुफ अब्बास और हुसैन अली दर्जा अव्वल की बुनियाद से ज़कात के मौजू पर बेहतरीन मकाना पेश कर रहे थे और आप समाप्त करने रहे थे। बच्चों ने अपने मकाने में बात के लिए बताया ज़कात कितनी चीज़ों पर वाजिब है और किन किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब है, किन अफराद पर ज़कात वाजिब है और किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। ये सारे मालूमात अगर बच्चों ने अपने मुजाहिर के जरिए फराहम की है तो वह हमारे निसाब इदारे तंज़ीम मकातब की दर्जा अव्वल की बुनियाद से है। आप खुद ये अंदाजा लगाएं कितना मुयस्सर और कितना अच्छा निसाब है जिसे पढ़ने के बाद इंसान एक बाअमल इंसान बन जाता है। आइए अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूँ मकतबे इमामिया नूर खान निस्मा सैयदा फरहत व सैयदा हफीजा, ये दोनों बच्चियां हैं, सूरह फलक की तिलावत और उसके तर्जुमे के लिए आ रही हैं। अगर मुजाहरा अच्छा लगे तो बच्चों की हौसला अफजाई सही है। हिम्मत अफजाई बच्चों की दो तरह से कर सकते हैं, एक जेब में हाथ डाले बगैर खाली गले से और एक जेब में हाथ डाले। 10, 20, 50 रुपए अगर आप बच्चे देते रहेंगे 100, 200 खर्च होंगे। अगर बच्चे की जो हिम्मत बढ़ेगी उसके बाद वो जो तरक्की करेगा उसका अजर सवाब आप सोचिए। आप ये ना सोचिए कि इन लोगों के नाम देना, हम तो इसलिए दे रहे हैं कि बच्चों की हिम्मत बढ़े। आप ही के बच्चे हैं, हमारे हैं, अगर हमारे नस्ली बच्चे नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीम और दानी रहमत वाले खुदा के नाम से। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कह दीजिए कि मैं सबकी सफेदी के मालिक की पनाह चाहता हूँ। मैं शर्र मा खलक, तमाम मखलूकात की शर से। व मैं शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब, और रात की तारीकी छा जाने पर लोगों के साथ बुराई करने वाले की शर से। व मैं शर्र नफ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरहों पर झाड़ फूक करने वालों की शर से। व मैं शर्र हासिदिन इज़ा हसद, और हर हसद करने वाले की शर से जब भी वो हसद करे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नूर खान निस्मा की बच्चियां सूरह फलक की तिलावत कर रही थी और उसका तर्जुमा भी आप हज़रात की समातों तक पहुंचा रही थी। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कर सकता हूँ कि इन बच्चियों ने जो मुजाहरा किया है उनके वालिदैन भी यहाँ तशरीफ फरमा होंगे। शायद उनके वालिद या उनकी वालिदा या उनके बहन भाइयों में कोई वहाँ हो। मैं खुसूसन उन्हीं वालिदैन के लिए ये चारों रस्में पढ़ूंगा। अगर दिल में उतर जाए तो इन बच्चियों की सलामती के लिए सवाल दुआ करिएगा। अभी जो सूरह फलक की तिलावत और तर्जुमे आपने सुने हैं, मेरी तरफ मुतवज्जो रहें। मैं उसी से मुतासिर होकर ये चार रस्में आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि भैया का यही फरमान है कुरान पढ़ो। किबरिया का यही फरमान है कुरान पढ़ो, मुस्तफा का यही ईमान है कुरान पढ़ो। किबरिया का यही फरमान है कुरान पढ़ो,
مصطفیٰ کا یہی اعلان ہے قرآن پڑھو. بچیوں نے قرآن پڑھ کے بتایا ہے. شعر میں آپ کے سینے کرتے جا رہا ہوں کہ دنیا کا یہی فرمان ہے قرآن پڑھو. مصطفیٰ کا یہی اعلان ہے قرآن پڑھو. اپنی اولاد سے ہر بات کہے شام و سحر میرے بچوں میرا ارمان ہے قرآن پڑھو. میرے بچوں میرا ارمان ہے قرآن پڑھو. آئیے حضرات انہیں چاروں رسیوں کے زیر سایہ میں گزارش کروں عملی مسائل نماز آیات کے لیے مکتب امامیہ کنڈیوار نور خاتون سید فرحان علی. سید فرحان علی مکتب امامیہ کنڈیوار نور خاص تشریف لا رہے ہیں نماز آیات کے لیے. بچے کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید فرحان علی آپ مومنین کے سامنے ایک ایسی نماز پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو دین اسلام نے ہم سب مسلمانوں کے واجب قرار دیا ہے اور وہ ہے نماز آیات. جب بھی زلزلہ ہوتا ہے, چاند گرہن ہوتا ہے, سورج گرہن ہوتا ہے, اس وقت یہ نماز واجب ہو جاتی ہے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب زلزلہ ہوتا ہے لوگ شور مچاتے ہیں, گھروں سے باہر نکلتے ہیں, زبان پر کلمہ جاری کرتے ہیں, توبہ و استغفار کی صدائیں بلند کرتے ہیں. لیکن جو کام دین نے واجب کیا ہے اس کو لاپرواہی کی بنا پر اکثر مسلمان فراموش کر جاتے ہیں اور وہ فراموش شدہ کام نماز آیات کا پڑھنا ہے. نماز آیات پڑھنے کے چند طریقے بیان ہوئے ہیں. میں سید فرحان علی آپ کے سامنے آسان والا طریقہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ 2 رکعت کی نماز ہے جس میں 10 رکوع ہیں. 2 رکعت نماز آیات پڑھتا ہوا واجب کو وزن اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر. من شر ما خلق. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر. ومن شر ما خلق. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر. ومن شر غاسق اذا وقب. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر. ومن شر النفاثات فی العقد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر. ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. سمیع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ اکبر. بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر. من شر ما خلق. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر. ومن شر غاسق اذا وقب. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر. ومن شر النفاثات فی العقد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر.
من شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. بہترین مظاہرہ کیا ہے خود اعتمادی کے ساتھ ادھر اور نماز کو اس طرح سوروں میں تقسیم کر کے جو چھوٹی نماز ہے پڑھنا اور آیت یاد رکھنا اس کے بعد لیا ہے. بہت اچھا بہت مضبوط مظاہرہ تھا. اس میں یقیناً مدرس کی محنت شامل ہے. لگا مدرس معلمہ جو بھی ہیں ان کو خصوصی انعام ادارے کی جانب سے یا جاری کیا جانا ہے. اگر مدرس سے کوئی تشریف لے آئیں اگر معلمہ ہیں بہترین مظاہرہ ابھی آپ نے مظاہرات کا دیکھ رہے تھے. کوئی نہیں ہے. اچھا جناب مولانا مقبول صاحب جو اس وقت مدست آقا شریف ملت ایک اور صلوات پڑھی عظمت محمد وآل محمد پر. واقعی ایسے مظاہرے بہت کم دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں. بہترین مظاہرہ پورے کانفیڈنس پورے اعتبار پورے یقین کے ساتھ بچوں نے نماز آیات کا مظاہرہ کیا ہے. آپ میری طرف متوجہ رہیں. نذیر صاحب باتیں تو انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. ایک وقت میں ایک ہی تقریر چلے گی بیٹے نہیں چلے گی. بہت اچھا مظاہرہ نماز آیات کا ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. اسی مظاہرے سے متاثر ہو کر میں صرف 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ ذہنی طور پر اور آمادہ ہو جائیں. عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا. بہترین سلیقے سے عبادت ابھی آپ نے دیکھی ہے. کیا کانفیڈنس تھا, کیا اعتبار تھا, کیا حسن تھا. مولانا موصوف بھی تشریف فرما ہے. بلال صاحب ادارے تنظیم مکاتب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا, زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا. عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا. آخری فرد توجہ ہے. عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا, زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا. تو امیر شام نے مفتی بہت خریدے مگر علی کا چاہنے والا نہیں خرید گزارش کرو چاروں رسول کے ذریعے سایہ نظم کے لیے لڑیاں کرو کو سیدہ بطول مکتب امامیہ لڑیاں کرو کو نظم پڑھنے کے لیے آ رہی ہے. نظم کا عنوان ہے منقبت حضرت امام حسین علیہ السلام. بچے کی صحت و سلامتی کے لیے درود شریف پڑھ. صدر کانفرنس میرا نام سیدہ بطول فاطمہ ہے. میں مکتب امامیہ لڑیاں کامل پور سے ہوں. میں آپ کے سامنے ایک منقبت پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے منقبت امام
مولانا حسین علیہ السلام کے حوالے سے نظم آپ سماعت فرما رہے تھے. میں صرف دو نسل کر کے ایک مظاہرہ اور اس کے بعد قافلہ تنظیم کے ہمراہ آنے والے بہت سے شعراء ہوتے ہیں جو خواہش مند ہوا کرتے ہیں. ان میں خوش نصیب جناب نمائل چندولی صاحب، جناب زمین الہبادی صاحب اس جیش پہ موجود ہیں. انشاءاللہ اب آپ ان کی بہتر اشعار سماعت فرمائیں گے. حسین راز ریاض میں ہے، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے. حسین راز ریاض میں ہے، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمرے کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے. کہ شمرے کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے. مولانا حسین علیہ السلام کے شاعر میں بہت اچھی نظم ابھی بچے نے پڑھی اور آپ نے سماعت کی ہے. تو بہترین مظاہرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ ہے قرآن نور مکر امامیہ سید مکر امامیہ نقوی محلہ دھنی سیدہ سید مقداد علی و سید قاسم علی. یہ دونوں بچے ہیں دعا نور کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے لیے آ رہے ہیں. مکر امامیہ نقوی محلہ دھنی سیدہ سید مقداد علی و سید قاسم علی. اس مظاہرے کے فوراً بعد انشاءاللہ ایک بہترین شاعر آپ کے سماعتوں میں حاصل ہوگا، آپ کے روبرو ہوگا. فی الحال ان بچوں کی سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بنام خدا رحمان و رحیم. بسم اللہ النور، اللہ کے نام سے جو نور ہے. بسم اللہ النور النور، اللہ کے نام سے جو نور و انوار ہے. بسم اللہ النور علی نور، اللہ کے نام سے جو نور والا نور ہے. بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، اللہ کے نام سے جو امور کی تدبیر کرنے والا ہے. بسم اللہ الذی خلق النور من النور، اللہ کے نام سے جس نے نور کو نور بنایا. الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور، سارے حمد اس اللہ کے لیے جس نے نور کو نور بنایا اور نور کو طور پر اتارا. فی کتاب مستور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی محبوب. کتاب تورات کی شکل میں جو پھیلے ہوئے صحیفہ میں تھی اور مخصوص مقدار کے ساتھ تھی اور اسے اپنے نیک پیغمبر موسیٰ پر اتارا. الحمد للہ الذی هو بالعز مذکور وبالفضل مشہور وعلی السراء والضراء مشکور. سارے حمد اس اللہ کے لیے جس کا ذکر عزت کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی شہرت فخر کے ساتھ ہے، وہ ہر سہولت اور پریشانی میں قابل شکر ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل طاہرین پر رحمت نازل کرے. دعا میں ترجمے کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے آپ. واقعی بہت اچھی تلاوت اور خوبصورت ترجمہ. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. حسب وعدہ گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب نائل چندولی صاحب کی خدمت میں، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں صریحہ طور پر یہ پیغام پہنچا دوں کہ دیکھیے آپ نے شاعری کی دنیا میں آغازیں تو بہت سنے ہوں گے، اشعار بہت سنے ہوں گے، بہت سی آوازیں آپ کی سماعتوں سے ٹکرائی ہوں گی، لیکن ایک ایسی آواز جو کم ہی عرصے پر کائناتی سماعت پر محیط ہو چکی ہے، وہ آواز صرف سماعتوں تک ہی نہیں بلکہ سماعتوں سے گزرتی ہوئی صفحے دل پر نقش ہو جاتی ہے. ایسی آواز کے مالک شاعر اہل بیت جناب نائل چندولی صاحب. میں ان کے استقبال کے لیے صرف دو مسئلے کہوں گا کہ گلوں میں رنگ بھرے بادوں میں بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے بادوں میں بہار چلے، چلے بھی اور کہ گلشن کا کاروبار چلے، چلے بھی اور کہ گلشن کا کاروبار چلے. روبرو ہے آپ کے شاعر اہل بیت جناب نائل چندولی سے. سامعین کرام سلام علیکم. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک صلوات اور پڑھیں بآواز بلند. ملازم فرمائیں مقبول شمشیر عقیدت کی. شبیر
یاد آتے ہیں جب بھی شبیر یاد آتے ہیں جب بھی شبیر یاد آتے ہیں دل کو ہم فرش غم بناتے ہیں دل کو ہم فرش غم بناتے ہیں جو اٹھاتے ہیں باوفا کالم جو اٹھاتے ہیں باوفا کالم وہ دعا سیدہ سے پاتے ہیں وہ دعا سیدہ سے پاتے ہیں جب بھی شبیر یاد آتے ہیں لہذا میں دوسری یہاں سے لفظ کرتا ہوں اس وقت جو اٹھاتے ہیں باوفا کالم وہ دعا سیدہ سے پاتے ہیں اور ایک شعر نظر کرتا ہوں لگا ہوں میں کہ تذکرے میری تشنہ کامی کے لگا میں جاتا تذکرے میری تشنہ کامی کے سورجوں کے بدن جلاتے ہیں سورجوں کے بدن جلاتے ہیں آج کانفرنس کے حوالے سے دوسرے میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ عمل ہے شریف زادوں کے یہ عمل ہے شریف زادوں کے ملاحظہ فرمائیں کہ یہ عمل ہے شریف زادوں کے یہ عمل ہے شریف زادوں کے نیکیاں کر کے بھول جا کر کے بھول جاتے ہیں نیکیاں کر کے بھول جاتے ہیں اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمانے یاد ہے انشاءاللہ آپ کو کہ ان کو ہرگز نہ جنتی کہنا ان کو ہرگز نہ جنتی کہنا ان کو ہرگز سبق پڑھنا مت بھولنا محمد والے ان کو ہرگز نہ جنتی کہنا ان کو ہرگز نہ جنتی کہنا جو یتیموں کا مال ان کو ہرگز نہ جنتی کہنا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور یہ عمل ہے شریف زادوں کے نیکیاں کر کے بھول جا نیکیاں کر سلوات پڑھیں
یقین رکھتا ہوں کیونکہ یہ کانفرنس ہے اور ابھی آپ نے مظاہرے میں سماعت کیا تلاوت کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں، میں بھی وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. اجازت بھائی اندازہ فرمائیں. خدمت اسلام جن کے بھی گھروں میں قرآن کی ہر روز تلاوت ہوتی ہے، جن کے بھی گھروں میں قرآن کی ہر روز تلاوت ہوتی ہے، برکت بھی وہیں پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جن کے بھی گھروں میں قرآن کی ہر روز تلاوت ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائش ہے کہ جس بھی بچے کے سینوں میں ماں باپ کی عظمت ہوتی ہے، مولائے دو عالم کی ان پر کچھ خاص عنایت ہوتی ہے. اب یہ شعر بطور خاص میں بیٹھے ہوئے تمام اپنے بزرگ اللہ تک پہنچا رہا ہوں. شعر بلندہ فرمائیں کہ مولا نے کہا ہے غیبت سے ایمان کی ہلاکت ہوتی ہے، مولا نے کہا ہے غیبت سے ایمان کی ہلاکت ہوتی ہے، ایمان وہ عمارت ہے جس کی بنیاد اطاعت ہوتی ہے، ایمان وہ عمارت ہے جس کی بنیاد اطاعت ہوتی ہے. اور ایک مقام نظر میں کہ ظالم کی حمایت کرنے سے بیکار عبادت ہوتی ہے، ظالم کی حمایت کرنے سے بیکار عبادت ہوتی ہے، انصاف کا دم گھٹ جاتا ہے، بدنام و عدالت ہوتی ہے، انصاف کا دم گھٹ جاتا ہے، بدنام و عدالت ہوتی ہے. اور یہ شعر بلازہ ہمارے بچوں تک بات پہنچے گی انشاءاللہ کہ ہر ایک عمل میں سچ بولو. میں بچوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک عمل میں سچ بولو، دو ساتھ صدا سچائی کا، ہر ایک عمل میں سچ بولو، دو ساتھ صدا سچائی کا. قرآن میں لکھا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت
جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور پھر شعر پیش کرتا ہوں خاص کر بچوں تک، ملاحظہ فرمائیے شعر کہ دیدار جو بچے ہوتے ہیں انعام انہیں یہ ملتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ دیدار جو بچے ہوتے ہیں انعام انہیں یہ ملتا ہے۔ زندہ ہو تو شہرت ہوتی ہے، مر جائے تو جنت ہوتی ہے۔ زندہ ہو تو شہرت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بعد من نعرہ سلوات۔ کہ دعوے بھی سند تب پائیں گے۔ لگا یہ شعر میں آپ تک، خدا کرے میری بات آپ تک پہنچ جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوے بھی سند تب پائیں گے جب اس پہ دلیل محکم ہو۔ لگا میں کہ دعوے بھی سند تب پائیں گے جب ان پہ دلیل محکم ہو۔ دعوے بھی سند تب پائیں گے جب ان پہ دلیل محکم ہو۔ ظاہر جو عمل سے ہوتی ہے وہ سچی عقیدت ہوتی ہے۔ ظاہر جو عمل سے ہوتی ہے وہ سچی عقیدت ہوتی ہے۔ دعوے بھی سند تب پائیں گے جب ان پہ دلیل محکم ہو۔ ظاہر جو عمل سے ہو جائے وہ سچی عقیدت ہوتی ہے۔ اور آخری شعر کہ مفلس کی مدد کرنے والے زہرا کی دعا پاتے ہیں۔ مفلس کی مدد کرنے والے زہرا کی دعائیں پاتے ہیں۔ جو علم کے شیدا ہوتے ہیں ان پر یہ عنایت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بہترین شاعر ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے شاعر حضرت جناب نائل چندروی صاحب کی زبانی باقی بڑے پیارے پیارے سے اشعار تھے۔ اگر ثقافت علم ہنر نہیں ہوگا، اگر ثقافت علم ہنر نہیں ہوگا تو ہم سے مار کا کوئی بھی سر نہیں ہوگا، تو ہم سے مار کا کوئی بھی سر نہیں ہوگا۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں اگر ثقافت و علم ہنر نہیں ہوگا تو ہم سے مار کا کوئی بھی سر نہیں ہوگا۔ عمل سے دور رہے پھر تو ہم زمانے میں ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آئیے حضرات گزارش کریں اسی کے ساتھ مکتب امامیہ نور خواہ طلبہ، مکتب امامیہ
نور خواہ طلبہ کے سید عون علی تقریر کے لیے آ رہے ہیں. تقریر کا عنوان ہے کربلا. چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کی سلامتی کے لیے مل جل کر عظمت محمد وال محمد پر بلند سے بلند تب صلوات پڑھو. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اور کون پکارے گی ہمارے اسے. میرا آج عنوان ہے کربلا. آپ دیکھتے یہاں کربلا دیکھی ہوگی. یہ کربلا اس جگہ کی یادگار کے طور پر بنائی جاتی ہے جہاں امام اسلام کا روزہ ہے. کربلا عراق کا ایک شہر ہے جہاں امام اسلام اور دوسرے شہیدوں کے روزے. حضرت امام اسلام ہمارے تیسرے امام تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 50 برس کے بعد ایک شخص یزید نے آپ کے دل اسلام کو ڈالنے کی تھال. امام اسلام اس کا مقابلہ کرنے کے لوٹے. آپ کے ساتھ بہتر آدمی تھے. یزید نے ہزاروں آدمی کو لشکر جمع کیا تھا. کربلا میں محرم کی 10 تاریخ کو لڑائی ہوئی. امام اسلام اپنے 32 سال میں شہید ہو گئی. وہی ان کے روز ہے جہاں تمام لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. امام اسلام نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا. آپ کے ساتھ ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا جس کا نام علی اصغر الاسلام تھا. دشمنوں نے اسی گلے پر تیر مار کر شہید کر دیا. بچہ تیر کھا کر مسکرایا اور ہم کچھ کہا گیا کہ آپ پاک پر مرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اس کے جان دے دینا چاہیے. ننھی سی قبر کھود کر سگر کو کار کے، ننھی سی قبر کھود کر سگر کو کار کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جا کے باقی اسلام. کربلا کے موضوع پر بڑی پیاری تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے اس معصوم سے بچے کی زبانی. اور یہ تقریر ہمارے ادارہ تنظیم مکاتب کے درجہ دوم کے اردو لیڈر سے دیا گیا ہے جس کا عنوان بھی رکھا گیا کربلا. بہت اچھی سلیقے سے ابھی بچے نے کربلا کے عنوان پر تقریر کی ہے. میں صرف تقریر کا خلاصہ 2 مصروں میں عرض کر دوں کہ عروج عزم حسین خلیل پا نہ سکے. عروج عزم حسین خلیل پا نہ سکے. بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. آئیے حضرات اسی کے ساتھ گزارش کروں مکتب امامیہ قاضی پورہ کے سید مبشر و سید ذیشان علی دعائے فرج اور اس کے ترجمے کے لیے آ رہے ہیں. مکتب امامیہ قاضی پورہ کے سید مبشر و سید ذیشان علی. بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات درود شریف پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت و رحم کرنے والا ہے. اللہ اے اللہ
माशाअल्लाह बहुत अच्छा मुजाहरा, कामयाब मुजाहरा। अब हमारी फहरिस्त में एक मुजाहरा और भी है। मैं अक्सर बेशतर इस मुजाहरे के लिए मैं तलबीत जरूर अर्ज करता हूँ और सिर्फ उस तलबीत को अर्ज करने का मकसद ये होता है कि बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी मुतवज्जो हो जाए। हमारी फहरिस्त का जो मुजाहरा है मैं इंशाअल्लाह 4 मिसरे पढ़ूंगा, मौजूद होकर आपके सामने आ जाएगा। आप खुद ये समझ जाएंगे कि ये मुजाहरा किस उन्वान से किया जाएगा और किस उन्वान से बच्चा इसे पेश करेगा। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मेरे बुजुर्ग और नौजवान मुतवज्जो रहें। बड़ा प्यारा सा मुजाहरा है और ऐसे मुजाहरे बहुत कम देखने और सुनने को मिलते हैं कि जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम। बताओ खास मुरादा करना है, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ ज़मीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ ज़मीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। ऐ गरीबी रास्ते में हमको तो ना तंग कर, ऐ मेरी दूर हो नापाक हो जाएंगे हम। ऐ मेरी दूर हो नापाक हो जाएंगे हम। मतलब इमामिया सराय बांगी सैयद मुनीर अली, मतलब इमामिया सराय बागी सैयद मुनीर अली अमली मसाइल के लिए आ रहे हैं और मुजाहरे का मौजूद है तयम्मुम। तयम्मुम के लिए हाजिर हो रहे हैं मतलब इमामिया सराय बागी सैयद मुनीर अली अमली मसाइल तयम्मुम। बच्चों की सलामती के लिए सलावत तयम्मुम करने से पहले मैं इसके बारे में चंद बातें याद करना चाहता हूँ। तयम्मुम कब वाजिब होता है? जब पानी न मिले, जब पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह हो, जब वक्त तंग हो, यानी वुज़ू करते करते मौत का वक्त निकलने का हो। तयम्मुम किस पर करना चाहिए? तयम्मुम ज़मीन, पत्थर या मिट्टी पर करना चाहिए। और अगर ये चीजें न मिले तो गद्दो गुबार पर भी तयम्मुम किया जा सकता है। तयम्मुम का शुरू करने से पहले अगर हाथ में कोई अंगूठी या छला उतार देना जरूरी है। तयम्मुम करता हूँ वज़ू या गुस्ल के बाद वाजिब दूसरी बात मानना जरा दोबारा करो। बेहतरीन मुजाहरा गाकर मुबारकबाद भी उनके मुदर्रिसों और वालिदैन जो अपनी औलाद को इतनी अच्छी तरबियत देते हैं, दीनी माहौल फराहम करते हैं, दीनी माहौल में अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। और हज़रात एक नज़्म है जिसका उन्वान ही है हम दीनी माहौल बनाना भूल गए। कभी ये नज़्म जब वादी कश्मीर की कॉन्फ्रेंसों में कही गई थी, उस वक्त हर घर में ये नज़्म लोगों की सलामत थी। जो भी बाशऊर था, जो भी बेदार था, वो अपने बच्चों को इस नज़्म को सुना रहा था और इस नज़्म की मीनिंग समझा रहा था कि हम दीनी माहौल बनाना भूल गए, गोशन गोशन फूल खिलाना भूल गए। यही नज़्म पढ़ने के लिए आ रहे हैं मकबूल इमामिया कंदीवाद नूरखा से सैयद हनीफ और उनके साथी। सैयद हनीफ
اور ان کے ساتھی مکتب امامیہ کربلا نور خاصم نظم کا عنوان ہے ہم دینی ماحول بنانا بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن گلشن پھول کھلانا بھول گئے، ہم دینی ماحول بنانا بھول گئے۔ گلشن گلشن پھول کھلانا بھول گئے، بچوں کو مکتب پہنچانا بھول گئے۔ فیشن کی بیجا ترقی یاد رہی، ہر لمحہ مادہ پرستی یاد رہی، انگریزوں کی ABCD یاد رہی، بچوں کو قرآن پڑھانا سورہ کوثر ہم نے پڑھا برسوں گزرے، سر سے ہٹی بہنوں کی ردا برسوں گزرے، شادی میں قرآن ملا برسوں گزرے، پڑھنا کیسا درد ہٹانا بھول گئے، ہم میں جا تعلیم جو حاصل کر بیٹھے، بے دینوں کو دین میں داخل کر بیٹھے، رسم کو ہم دین میں شامل کر بیٹھے، دین کو اپنی رسم بنانا بھول گئے، ہم نے ضمیروں کا بھی سودا کر ڈالا، صاف کا دل کا آئینہ میلا کر ڈالا، پیغام اسلام کو رسوا کر ڈالا، اتنا بچے اسلام بچانا بھول گئے، سونا سونا لگتا ہے کیوں سجادہ، بکھرا بکھرا کیوں ہے عمل کا شیرازہ، پاس
شکتیہ تنظیم المقاتل نعرہ سلوات. ہر دل میں ماحول بنانا بھول گئے، گلشن گلشن پھول کھلانا بھول گئے. اظہر اعجاز جلال پوری کی یہ نظم ہے اور بڑی اچھی نظم ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ قوم کو بھی آئینہ دکھایا ہے اور عوام کو بھی آئینہ دکھایا ہے اور یہ بتایا کہ خالی زبانی دعویٰ کرنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسے عمل کی منزل میں آنا پڑتا ہے. بانی تنظیم مولانا غلام اصغر علی اللہ مقامہ کی اس اعلان سے پہلے اگر میں دو مصرے پڑھوں تو شاید وہ دو مصرے بے جا نہ ہوں گے، بے مصرف نہ ہوں گے. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا. میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. آئیے حضرات اردو نسلوں کی زیر شاعر میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید منقل عسکری صاحب قبلہ جوائنٹ سیکرٹری ادارہ تنظیم مکاتب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. انشاءاللہ یہاں ظہرین کی اذان 1:45 بجے شروع ہوگی، یعنی 12:45 پر ہوگی. ابھی آپ کے پاس اچھا خاصا وقت موجود ہے، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. آپ پر اثر اور بصیرت افروز تقریر سماعت فرمائیں. مولانا سید مقی عسکری صاحب کی زبانی استقبال کریں بآواز بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مقاتلیہ وغاصبہ حقوقہ اجمعین الآن الی قیام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اس آیت کو یقیناً آپ حضرات نے متعدد بار قراءت قرآن کے درمیان اور جو بھی سماعت فرمایا ہوگا اور خود بھی اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوگا. اس میں ایک ذمہ داری ہے اس آیت میں کہ جس ذمہ داری اور جس فریضے کی طرف اور وظیفے کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے. دعا کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ تو اپنی ایک پرسنل لائف اور اپنی ایک ذاتی زندگی سے متعلق ہے کہ پروردگار ہماری اولاد کو اور ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دے. لیکن اس کے جو آیت کے دوسرے حصے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس میں بڑی گہرائی پائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقین کا پیشوا، رہبر اور امام بنا دے. اب یہاں سے اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ دعا مستجاب ہو جائے کہ پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا دے، تو صرف دعا کرنے سے ہم متقیوں کے امام نہیں بن جائیں گے. اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اگر ہمارے دل میں یہ آرزو، یہ تمنا ہے کہ پروردگار ہمیں متقیوں کا امام، متقی مومنین نہیں، عام مسلمان نہیں، عام انسان نہیں، متقیوں کو وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں قرار دے دے متقین کا امام، متقیوں کا، تو یہ صرف دعا
کرنے سے، پڑھنے سے، ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ پروردگار متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ حسرت، یہ آرزو ہے کہ تم متقیوں کے امام قرار پاؤ تو پہلے ایسا سماج یا معاشرہ تیار کرو کہ جو متقیوں سے بنا ہوا ہو۔ جب اس سماج میں متقی پرہیزگار لوگ بن جائیں تبھی تمہیں یہ شرف حاصل ہوگا کہ تم متقیوں کے امام قرار پاؤ۔ تو اگر یہ چاہتے ہو کہ ان کے پیشوا بنو، کسی کے بھی پیشوا بنو، کسی کے بھی رہبر بنو، تو آؤ آنے کے بعد پہلے سماج سے کام شروع کرو، سماج کو سدھارو، سماج میں جو غلاظتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں ان کو دور کرو، ایسا سماج وجود میں آئے جو متقیوں کا ہو، اور جب وہ متقیوں کا سماج بن جائے تب اس کے بعد پروردگار سے یہ دعا کرو کہ ہمیں متقیوں کا امام یا پیشوا بنا دے۔ تو ہماری ایک ذمہ داری، اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس ذمہ داری کا نام یہ ہے کہ ہم ایسا سماج بنانے کی، ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کریں کہ جو متقیوں سے بھرا ہوا ہو، جس میں متقی افراد پائے جاتے ہو، تب جا کر ہماری یہ دعا اس منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے کہ پروردگار ہمیں امام اور پیشوا بنا دے۔ اب اگر ہمیں متقیوں کا امام بننا ہے اور ایسا معاشرہ وجود میں لانا ہے، یا ایسا معاشرہ بنانا ہے کہ جہاں صرف تقویٰ پایا جاتا ہو، جہاں صرف پرہیزگاری پائی جاتی ہو، جہاں پر صرف متقی افراد پائے جاتے ہوں، تو اس کے لیے کام کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلا جو کام وہ یہ ہے کہ اگر معاشرے میں جہالت پائی جاتی ہے اور جہالت جیسا اندھیرا پایا جاتا ہے تو اس کو ختم کرنا ہوگا، اور وہ جہالت کا اندھیرا اگر ختم ہوگا تو وہ علم کی روشنی سے ختم ہوگا۔ علم کی شمع میں جو ہے روشن کرنا پڑے گی۔ علم جس کو خود حدیث میں کہا گیا کہ العلم نور، اگر ایسا معاشرہ بنانا چاہے تو جو متقیوں کا ہو تو پھر علم کی روشنی جو ہے وہ پھیلاؤ، شمعوں کو روشن کرو۔ علم جو ہے وہ نور ہے، اور یہ جو نور کی بات کی جاتی ہے کہ علم نور ہے، عالم کا وجود خود نور ہے۔ وہ عالم جہاں چلا جائے، جو عالم بعمل ہے، جو علم کو اندر اپنے سمیٹے ہوئے ہے، سموئے ہوئے ہے، وہ اپنے وجود سے اس معاشرے کو، اس سماج کو نور کر دیتا ہے۔ نور ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ اس وقت دن ہے تو دن میں جو روشنی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ سورج کی ہے۔ یہ دن جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دن روشن ہے، دن منور ہے، دن کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، دن کی کوئی اپنی روشنی نہیں ہے، اس نے سورج سے یہ روشنی لی ہے، سورج نے اس کو اپنی روشنی دی ہے تو یہ دن منور ہو گیا ہے، روشن ہو گیا ہے۔ دن میں کچھ نہیں، یہی سورج جو ہے ڈوب جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ دنیا میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو روشنی کو لیا کرتی ہیں، جب تک وہ روشنی باقی ہوتی ہے تب تک وہ منور اور روشن رہتے ہیں۔ العلم نور، یہ نور کی خاصیت یہ ہے کہ یہ علم جہاں جہاں پہنچے گا اس جگہ کو منور اور روشن بنا دے گا۔ جس طریقے سے سورج، اگر ہم اندھیرے کمرے میں جائیں اور اندھیرے کمرے میں ہمیں کچھ نہ دکھائی دے رہا ہو تو ہمارے ایسے انسان کو اس اندھیرے کمرے میں دیکھنے کے لیے ٹارچ کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ لیکن کچھ شخصیتیں، کچھ افراد، کچھ علماء، فقہا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں وہ جگہیں اور وہ مقامات روشن ہو جاتے ہیں۔ ان کے وجود سے وہ جگہ روشن ہو جاتی ہیں۔ ادارے تو ظلم کاتب، تحریک دیداری مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ خود بے نفس نفیس اس علاقے میں تشریف لائے تھے، اور یہ شاید غالباً 80 کے بعد کی بات ہے، اور اس علم کی شمع کو انہوں نے، یہ علاقہ جو کٹا ہوا علاقہ تھا اڑی اور کرنا، یہاں پر خود جا کر مکاتب کا قیام فرمایا، اور البتہ اگرچہ
जो कुछ मकातिब बंद हो गए इसलिए कि तो मकातिब एक गरीब इदारा है, मालदार इदारा नहीं है कि जो मुकाबला नहीं कर सका। वहां पर जो दूसरी वजूहात आई जिनकी वजह से मकातिब बंद हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी एक अच्छी बड़ी तादाद जो है अभी भी मकातिब की यहाँ पर मौजूद है। और ये उनकी एक फिक्र थी बानी तंजीम की कि जहां पर भी अपना कोई मौजूद हो, बगैर किसी फीलिंग और बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी चीज को जांचे और परखे कि हमारा क्या मतलब है, हमसे क्या लेना देना है, वो हर उस इलाके से पहुंचे। और ये आपकी वफादारी है कि जो उनके इंतकाल के बाद आप अभी तक उनको याद करते हैं और इस दीन के खातिर बानी तंजीम ने और उनके रुफका ने अपनी हिम्मत से ज्यादा, अपनी तवानाई से ज्यादा, यानी कहा जाता है कि इंसान को एनर्जी एक लिमिट तक खर्च करना चाहिए, लेकिन मुझे खुद यहाँ पर बताया गया, साल 2 साल पहले एक साहब ने बताया कि वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे, क्योंकि आजकल तो सवारियां आसान है और इंसान बैठ के आ जाता है, ऐसे इलाके में पहुंचे कि जहां पर पैदल गए थे और उनके जो है वो पैर से खून निकल रहा था। ऐसे उन्होंने मेहनत की अपनी तवानाई से ज्यादा, वरना जो इंसान एक तवील उम्र है वहां तक पहुंचता है। हमारे बुजुर्गों ने हमसे ज्यादा मेहनत की है, उस मेहनत का सिला हम तकरीबन पा रहे हैं। अब हमें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सब चीजें जो है जची हुई है, बसी हुई है और सजी हुई है, कुछ नहीं करना, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने अपनी तवानाई से ज्यादा उस पर मेहनत की है और जिसकी वजह से उनको बीमारियां लगी, जिसकी वजह से उनको जल्द जो है मौत से जो है हमकिनार होना पड़ेगी। उनकी एक मोहब्बत और उल्फत थी बानी तंजीम की कि जिन्होंने और जो सिखा कर गए, और उनके बाद उनके रुफका ने भी उसी मिशन को जो है बाकी रखा। से मुझे एक बात आखिरी कलाम में ये कहना है कि हर तहरीक को सपोर्ट की भी जरूरत होती है, दिफा और डिफेंस की भी जरूरत होती है। आप दीन मुबीन इस्लाम को भी देख लीजिए कि जब इस दीन को फैलाना था पैगंबर इस्लाम को, तो उन्हें सपोर्ट भी चाहिए था जो जनाब अबू तालिब से और जनाब हमजा से मिला, और दिफा भी चाहिए था जो मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम से मिला। कोई भी तहरीक हो दुनिया में, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो दीनी हो, उसको हर मौके पर उसके मानने वालों से, चाहने वालों से सपोर्ट चाहिए होता है, और कभी कभी उससे जो है वो डिफेंस और दिफा भी उसके लिए जो है जरूरी हुआ करता है। इदारुल मकातिब ने अपनी खिदमात काफी हद तक, यानी एक वक्त था कि तकरीबन 50 के ऊपर क्रॉस कर रही थी जो खिदमात थी, लेकिन बाज माली मसाइल या कानूनी मुश्किलात की बिना पर वो उन कुछ चीजों को जो है फिलहाल रोक दिया गया है, बंद नहीं किया गया फिल वक्त। लेकिन आप हजरात जो अब बहरहाल वो हालात बदल चुके हैं, अब हालात हमारी कौम के वो नहीं है जो पहले गुज़िश्ता में थे कि गुर्बत। अब जो नौजवान माशाअल्लाह आ रहे हैं वो तरक्की करके जा रहे हैं और तरक्की करते जा रहे हैं, और वो कर सकते हैं सपोर्ट भी। तो इदारे का जो है वो फुली सपोर्ट करिए। और आज के दौर में ऑनलाइन जो बहुत सी चीजें हैं आपके दरमियान, वो चीजें जो तकसीम की जाएगी जिनके जरिए से आप तो मकातिब की माली इमदाद कर सकते हैं, ताकि वो जो खिदमात फिल वक्त जो रुक गई हैं उनको दोबारा जो है वो शुरू किया जा सके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अज़ान इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हात में होगी और नमाज बाजमात मस्जिद में इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। नमाज के बाद ताम और फिर ठीक 2 बजे दूसरी नशिस्त का आगाज कर दिया जाएगा वक्त की पाबंदी के साथ। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि वज़ू के लिए